جی شیخ مغیرہ, لیٹ می آسک یو دس بلنٹلی اینڈ ادر بردرز آر سیئنگ, میں کیا پوچھنے لگا ہوں, بٹ کویشچن بہت ویلڈ ہے, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں, از واچنگ پورنوگرافی اے میجر سن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی, امام ابن حجر الہیثمی 10th century آف اسلامک کیلنڈر یہ اسکالر ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ میجر سینس کو لسٹ ڈاؤن کیا, اور ان میں سے انہوں نے ایک میجر سین جو ہے وہ کسی نان محرم کو شہوت کے ساتھ یعنی ڈیزائرفل یا لسٹفل نظروں کے ساتھ دیکھنا اس کو کنسیڈر کیا. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک میجر سن ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب ہے. اور اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ کوئی مائنر سن ہے تو علماء کہتی ہیں اس کو اپنے آپ کو یہ کہنا چاہیے اور یاد دلانا چاہیے کہ ایون اگر آپ اس کو مائنر سن بھی کنسیڈر کر بھی لیں, پھر بھی کسی چیز کے بارے میں کنسسٹنسی مائنر سن کو میجر سن بنا دیتی ہے. تو اس میں خلاصی والی بات یہ ہے کہ اٹس اے میجر سن, اور میجر سن وہی ہے جس کے لیے کوئی نہ کوئی سزا ہے قیامت کے روز. اور آبویسلی یہ جن گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے وہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں کہ دے آر آف کورس سبحان اللہ, اس پر میں آگے بھی ڈسکشن ہوگی کہ اللہ نے جو سزائیں ان کے لیے رکھی ہیں سبحان اللہ وہ ہم امیجن نہیں کر سکتے. سو آئی تھنک دس از اللہ اکبر. لیکن چلیں ہمیں سمجھ آ گئی یہ میجر سن ہے, بٹ سو مینی پیپل آر انوالوڈ ان اٹ, سو مینی پیپل, ایز ایف کہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. بلکہ مجھے وہ ایک ویڈیو بھی یاد آ گئی, ایک پیٹ گوٹ کے نام سے ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, اس میں انہوں نے کچھ ڈرائنگز کے تھرو سبلیمنل میسیجز دیے. ایک ڈرائنگ یہ تھی کہ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ آگ سے مراد یہی تھی کہ پورنوگرافی ایڈکشن اینڈ پیپل آر انوالوڈ ان لسٹ اینڈ تھنگز لائک دیٹ. اور آپ نے کہا کہ اس کے امپیکٹ تو بہت ہی ڈیزاسٹرس ہیں. بٹ شیخ, ڈونٹ یو تھنک کہ people will get hopeless when we say it's a major sin, it increases the guilt because so many people are involved. مطلب ابھی میں کھول کے دکھا دوں آپ کو وائی سی کا چینل, یا ہماری ای میلز آپ ہی کھول لیں, اپنی کھول لیں, میرا تو خیال سب سے زیادہ یہی ایشو آ رہا ہے. تو what to do, آگ لگی ہوئی ہے, ہر جگہ آگ لگی ہوئی ہے. شہری بھائی, اس میں نا جو آپ نے ہوپلیسنس کی بات کی نا, میں بالکل سمجھتا ہوں اس بات کو. ہوپلیسنس عام طور پہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے لوگوں کے ہاں, اور خاص طور پہ جیسے سوالات ہوتے ہیں, کویسچنز ہوتے ہیں اس حوالے سے. اور میرا خیال ہے کہ وہ ہوپلیسنس کے پیچھے ایک فالس نوشن ہے, اور وہ فالس نوشن اور بلیف یہ ہے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں. میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں. یہ ہمیں نا یہ تھنکنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹو بی ویری آنیسٹ, میں بھی یہ کامن نیریٹیو ہے, ہم بار بار کہتے ہیں یار شہوات بہت زیادہ ہیں, اس دور میں کنٹرول کرنا آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے اینڈ اسٹف لائک دیٹ. میرا خیال ہے یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہوپلیسنس بھی آتی ہے, اور اس سے نا ان ریئلسٹک بندہ اپنے سے پھر ایکسپیکٹیشنز بھی رکھ لیتا ہے اگر اس کو اوور کم کرنا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے فار ایگزامپل اس کو اوور کم کرنا ہے تو شاید مجھے کسی اور دنیا میں رہنا پڑے گا جا کے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ دیر آر پیپل, اور میں لوگوں کو جانتا ہوں, ہمارے اپنے ایکسپیرینسز رہے ہیں, میں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے. آلدو یہ مشکل ہے, اٹس اے چیلنج, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا اور اس کو اوور کم نہیں کیا جا سکتا, اور یہ جو ہے ہمارے یعنی اس کا کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, اور وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ ڈسکشن کریں, اور بہت سی ڈسکشن میں یہ چیزیں انشاءاللہ واضح بھی ہوں گی کہ بہت سے لوگوں نے بہت ورس کنڈیشن سے بھی جو ہے نا وہ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے, میں تو گوروں کو جانتا ہوں جنہوں نے ایک ٹوٹل چھوڑا ہوا ہے. جی ایسے ہی. اور دیکھیں ان کے پاس تو وہ اس لیول کی اسپرچویلٹی اور شاید ہمارے وہ کانسیپٹس نہیں ہیں, لیکن مے بی ان کی ول پاور یا دے ریئلائز سم ہاؤ کہ وہ اس چیز سے نکل آئے. ربی, آئی ول لائک ٹو آسک یو کہ آپ کافی ملتے رہتے ہیں, ہمارے والنٹیئر ہیڈ بھی ہیں ماشاء اللہ, تو یوتھ آپ سے کافی ملتی ہے. آپ نے کوئی یوتھ ریسنٹلی دیکھے, ینگسٹرس کی بات کر رہا ہوں, ناٹ پیپل آف آر ایج جو میرڈ ہیں, ینگسٹرس ان میرڈ جو اس چیز سے بچے ہوئے ہیں, who can be an inspiration for others. دیکھیں آپ نے کوئی کسی نے کوئی سکسیس سٹوری اپنی شیئر کی؟ ریسنٹلی تو نہیں, لیکن کچھ عرصہ پہلے ایک جو ہے وہ ٹین ایجر سے ملاقات ہوئی, جو آپ سمجھ لیں گے ابھی ایڈلٹہڈ میں ابھی وہ انٹر ہو رہا تھا. تو اس نے اپنی چیزیں شیئر کی میرے ساتھ, اور بڑی انسپائرنگ تھی اسٹوری کہ کس طرح وہ اس چیز میں آیا اور اس طرح اس نے اپنے آپ کو چھوڑا. لیکن اس کا جو اگر مین کریکس میرے سے پوچھے نا, وہ کریکس یہی تھا کہ اس نے یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ یہ میرے لیے پروڈکٹیو نہیں ہے,
کیونکہ اس نے پروڈکٹیوٹی کو سمجھا پہلے کہ میری زندگی میں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. اوبیسلی اس کی اسٹڈی افیکٹ ہو رہی تھی, بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ افیکٹس ہیں, اس کے کانسیکوینسز ڈراسٹک قسم کے ہیں. تو اس نے سوچا یہ کہ مجھے اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنانا ہے, اور پھر اس نے لیس ڈاؤن کیا کہ اب میں یہ کام کروں گا تو میری پروڈکٹیوٹی انہینس ہو جائے گی اور میرے ریزلٹس اچھے آنے لگ جائیں گے, جس میں اس کی اسٹڈیز بھی ہیں, اس کا لوگوں کے ساتھ بیہیویئر بھی ہے, اس کا اپنے ساتھ کیا بیہیویئر ہے, اس کے سبلنگس کے ساتھ, اس کے پیرنٹس کے ساتھ, اس کے ٹیچرس کے ساتھ کیا بیہیویئر ہے. آبویسلی بیہیویئر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اس چیز کے ساتھ. تو اس نے اپنے آپ کو ود دا پیسج آف ٹائم چینج کیا, اور اس نے فیڈ بیک لینا شروع کیا اپنے ارد گرد کے لوگوں سے. مطلب کہ اس نے 2 ویک اپنے پہ کام کیا, اور اس کے بعد اس نے فیڈ بیک لیا اپنے اسپیشلی سبلنگ سے, پیرنٹس سے, اور اپنے ٹیچر سے, اور جو اس کے کلاس فیلوز تھے. اور پھر اس نے لسٹ ڈاؤن کیا کہ اب کون کون سی چیزیں مجھے اور بہتر کرنی چاہیے. لیکن اس کو تقریباً 6 ماہ سے زیادہ اس کو لگے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور الحمدللہ ہی از سیف. یعنی he took the ownership, اور he realized he needs to be productive, and this helped him a lot. حماس, میرا آپ سے بلنٹ سوال یہ ہے کہ ڈو یو تھنک کہ آج کے دور میں, جیسے مغیرہ نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں بچ سکتے, بٹ ڈو یو پرسنلی تھنک کہ آج کے دور میں ایک ٹین ایجر اس گناہ سے بچ سکتا ہے؟ جی ایبسولوٹلی بچ سکتا ہے. وائی ڈو یو تھنک دیٹ؟ دیکھیں, ایون جب ہم گروئنگ اپ تھے نا, کچھ ہم جانتے تھے کچھ لڑکوں کو, ٹھیک ہے نا, اور وین دے سے سم تھنگ وی ریئلی, آپ بلیو کر سکتے تھے کہ یہ جو بندے کہہ رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے اپنی اسٹوریز یہ شیئر کی تھی کہ بھی میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کیا, یا نہ دیکھا, نہ یہ کیا وہ کیا, اور وہ ان کا مینس لیول آف کنٹرول باقی ان کی ایکٹیویٹیز میں بھی نظر آتا تھا. یو کین ٹرسٹ. اب لوگ نا بہت زیادہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ اٹ کین بی یو آر لائنگ, اور یہ وہ چیزیں, یا اس طرح کی چیزیں, یا ایکسپوز نہیں ہوا. دیکھیں, ایون اف اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ ایکسپوز ہوا یا کوئی بھی ہوا, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس یہ ابیلٹی بالکل ہے, کیونکہ باقی جس طرح اگر فرض کریں کہ عادتات ہیں یا امپلس کنٹرول ہے یا اس طرح کی چیزیں, ان سے ریکوری ہو سکتی ہے, تو یہ بھی کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ جسے کنٹرول ہو سکے. اور اسپیشلی بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو ٹین ایئرز ہیں اس میں زیادہ ایزی ہے, میں یہ کہوں گا. حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے, لیکن ٹین ایئرس میں اس کو کنٹرول کرنا بھی زیادہ ایزی ہے. اس کی وجہ سے کہ جو بچہ ہے نا, اس کے پاس بہت زیادہ وہ مطلب یعنی ایکٹیو برین ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے اس کے پاس سیلف کنٹرول, اور اس کی بھی ایبلٹی جو ہے کافی زیادہ ہوتی ہے. جو بندہ ایکشن اورینٹیڈ جتنا زیادہ ہوتا ہے نا, اتنا زیادہ اس کے پاس ایبلٹی ہوتی ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کی, اپنی چیزوں کو اور اپنی عادات کو سیٹ کرنے کے لیے اپنے فارمیڈیبل ایئرس کے اندر. بعد میں وہ چیزیں پکی بھی ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے, ایون دو بعد میں بھی چھوڑ سکتی ہیں, لیکن ویسے کہہ رہا ہوں کہ جو یہ پرائم ٹائم ہوتا ہے, آئدر آپ وہ ویل میں جمپ کریں گے یا پھر آپ اسے باہر نکل کے رہیں گے. ویری ہوپ فل. علی بھائی, آئی ول ایڈ ہیئر کہ جس طرح اس طرح کا جو کویشچن ہے نا, میرے سے پوچھتے ہیں والنٹیئرز بھی پوچھتے ہیں, اور بھی کوئی جو جنرل کوئریز کے لیے لوگ آتے ہیں وہی پوچھتے ہیں, تو میں ان کو یہی کہتا ہوں, اسپیشلی جو اس ایج کے ہوں, ٹین ایجرس کو میں یہی بات کرتا ہوں, ایڈوائس بھی کرتا ہوں. اسکول میں بھی جب تھا کہ آپ کی جو ایج ہے وہ لرننگ کی ایج ہے, جو بھی لرن کریں گے وہ آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. اور اس میں اگر آپ پروڈکٹیو چیزیں لرن کر لیں گے, اوبویسلی آپ ایڈ کر لیں گے, ایکسرسائز کر لیں گے, اسپورٹس کر لیں گے, اور اپنی انرجیز کو اپنے چینلائز کرنا ہے. ہم چینلائز نہیں کرتے. اب انرجیز اتنی زیادہ ہیں, بچہ کہتا ہے میں کیا کروں. اگر بچے کے پاس پیرنٹس اس کو اگر نہیں فوکس دے رہے, یا اس کے اوپر کوئی جو ہے اٹینٹیو ہی نہیں ہے پیرنٹس, تو اوبویسلی بچہ گھر پہ ہے, اس کے پاس صرف ایک ایکٹیویٹی ہے, وہ فون کی ایکٹیویٹی ہے. اب وہ اس کو میکسیمم طریقے سے اپنی انرجی یہاں پہ لگائے گا. اگر وہ اپنی انرجی چینلائز کر لے گا, اسپورٹس میں کر لے گا, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں الحمدللہ اس ایج کے اندر, تو اس کا برین یہ لرن کر لے گا کہ تم نے یہ چیزیں کرنی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن اگر وہ اس ایج میں پورے 2-3 سال تک یہی کام کرتا ہے, گھر جاتا ہے فون یوز کرتا ہے, پیرنٹس کے لیے اس کا بریک ٹائم کیا ہے فون. اس نے اسٹڈی کر لی, اب آپ گیمس کھیل لو, اسٹڈی کر لی, اب آپ فون استعمال کر لو. تو وہ بار بار ایکسپوز ہو رہا ہے فون کے ساتھ, اور اپنی انرجی میکسیمائز طریقے سے یوٹیلائز کر رہا ہے فون کے ساتھ. تو پیرنٹس بھی اور اگر ہم لوگ بھی ان کو ڈائریکٹ کر سکیں کہ اپنی انرجیز کو چینلائز کریں اچھے طریقے سے, تو آبویسلی بہتری آئے گی, کیونکہ اس کا برین اس ایج میں 3-4 سال 5 سال تک یہ لرن کر چکا ہوگا کہ جب بھی آپ کے اندر پاور, آپ کے اندر انرجی ہے, تو آپ نے یہی ایکٹیویٹیز کرنی ہے, اور پھر اپنے آپ کو اپنے انرجیز کو ڈرین کرنا ہے. مغیرہ, انہوں نے بڑا اچھا دونوں نے ایک پوائنٹ مینشن کیا کہ ٹین ایج میں جو ہے نا وہ زیادہ ایک سیلف کنٹرول اور قوت بھی زیادہ ہوتی ہے. اف دیر از چانس ٹو گیٹ ان ٹو لسٹ, دیر از آلسو دا چانس ٹو کنٹرول اٹ. اور میں تو اس کو اس حدیث کی روشنی میں دیکھتا ہوں کہ یہ ایک بیماری ہے, دیٹس فار شیور, اور اس کو ہم بیماری ہی ٹریٹ کریں تو بہتر ہے.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے کوئی بھی بیماری نہیں بھیجی کہ اس کا علاج بھی موجود ہے. کانٹیکسٹ حدیث کا ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. تو میں تو اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کا بھی علاج ڈیفینیٹلی موجود ہے. وٹ ڈو یو تھنک, کیونکہ ہم کافی یہ مینشن تو کرتے رہتے ہیں کہ بڑا فتنہ ہے بڑا فتنہ ہے, لیکن سلوشن اورینٹیڈ ذرا کم ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں آج ہم پیور اس کو سلوشن اورینٹیڈ بنائیں ڈسکشن کو. تو ٹین ایجر, پہلی تو بات ہم یہ ڈسکس کریں کہ ٹریگرز کیا ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا پتہ بھی لگ جائے. آئی بلیو لونلینس از اے ہیوج ٹریگر, اور اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں بورڈم کو. بورڈوم کو, یس, لونلینس, بورڈوم. پھر شیطان ایسے انوالوڈ ہے کہ کوئی فرسٹریٹنگ ایونٹ ہو, کوئی اینگری آپ ہو جائیں کسی بات پہ, پیرنٹس کی کوئی بات بری لگے, تو ان اسپائٹ آف ایموشنلی بائی شوئنگ ایموشنل انٹیلیجنس ٹیکلنگ دیٹ ایونٹ, یا بائی میکنگ دعا ٹو اللہ کہ اللہ میرے معاملات ٹھیک کر دے, شیطان آپ کو اس طرف لے جاتا ہے کہ بھائی تیرے تو حالات ہی خراب ہیں, لہٰذا وہ ہوتا ہے نا پیسیو, اپنے آپ کو ٹارچر کرنا پیسیولی. تو لوگ پیسیولی اپنے آپ کو پنش کرنے کے لیے بھی اس طرف چلے جاتے ہیں. دس کوڈ بی اے ٹریگر. آئی بلیو ٹی وی سیریز اینڈ موویز آر اے ہیوج ٹریگر. جی بالکل ہیوج ٹریگر. اور اسپیشلی جو سانگس ہیں, بالی ووڈ سانگس تو جس طرح کے آج کل بن رہے ہیں, اللہ معاف کرے, وہ تو صاحب کے سامنے ہے, یوتھ بتاتی رہتی ہے ان کے لیرکس کس طرح کے ہیں, آڈیو پورنوگرافی ہے پوری, اور اوپر سے ان کی ویڈیوز کس طرح کی ہیں. تو لوگ جم میں جاتے ہیں, بتاتے ہیں جم میں بھی یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں, بہت ہی فضول ویڈیوز لگی ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے بغیر ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. تو میں چاہتا ہوں آپ بھی تھوڑے ٹریگرز ہمارے یوتھ کو, تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ اچھا یہ ٹریگرز ہیں. اسلامکلی کیا ٹریگرز ہیں, قرآن اور حدیث میں کچھ ٹریگرز مینشن ہیں اس کے. علی بھائی جو آپ نے پہلی بات کی نا, میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم ڈسکشن کر لیں. آپ نے ایون دو پوائنٹر دے دیے, بٹ آئی تھنک دیٹس دا میجر کاز, اور وہ ہے بیسکلی آئسولیشن, خاموش, لونلینس, اور اپنے آپ کو بالکل آئسولیٹ کر دینا ایک اچھی کمپنی سے. ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہم لوگ بھی ٹین ایج سے گزرے ہیں, اینڈ دیر ور اے لاٹ آف چیلنجز جو ہمیں فیس کرنے پڑے, خاص طور پہ ہم لوگ جو کو ایجوکیشن میں پڑھے ہوئے ہیں, تو وی انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ یہ کس طریقے سے ڈیزائرز آپ کو اوور کم کرتی ہیں. بیسکلی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کا دماغ آپ کا ایمٹی ہے نا, آج کل کا جو بچہ ہے وہ ہی از کانسٹنٹلی لکنگ آفٹر سم تھنگ, کوئی ایسا اسٹیمولس ہو جو اس کو پلیجر پرووائڈ کر سکے, جسے کہتے ہیں نا ڈوپ, اینڈ وہی ڈوپامین والی جو کہانی آپ سناتے ہیں عام طور پہ. تو یہ جو پلیجر سیکنگ کے جو ایک قسم کا ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیا کہ ہمارے اندر وہ جو ایک تھی نا, ایک سیریسنس تھی, میچورٹی جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے شروع سے, کہ یار ناٹ آلویز یو ہیو ٹو رن آفٹر دا پلیجر, کانسٹنٹ پلیجر کہ آپ جو ہے نا وہ لے رہے ہیں, ڈوزز لے رہے ہیں. اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی جب بندہ تھوڑا سا بھی, میں نے دیکھا ہے کہ اس چیز سے یعنی آئسولیٹ ہوتا ہے, اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتا ہے, اور وہ دیکھتا ہے کہ جیسے پڑھائی کرنی پڑ گئی اس کو, اب ہی لکس فار سم تھنگ پلیزنگ. اب وہ نیچرلی نا اس کا دماغ اس کو اس طرف لے کے جاتا ہے کہ یار اپنے آپ کو پلیجر پرووائڈ کرو, کس طریقے سے. اینڈ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب بھی ہم کوئی سیریس کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ہمارا دماغ آلریڈی نا ایک ریوارڈ سسٹم کی طرف جاتا ہے. اب پڑھائی کے اندر ریوارڈ سسٹم کیا ہے, یعنی آپ نے پڑھا ہے تو ٹھیک ہے, وہ آپ کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے اوور کم, یو نیڈ این امیڈیٹ ریوارڈ. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی ریزنز جب بچے بہت زیادہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وی آر آکیوپائڈ اینڈ دے ڈونٹ ہیو دیٹ پلیزنگ ویز, یعنی دے ڈونٹ ہیو دوز ویز کہ جس میں اپنے آپ کو پلیز کر سکیں ایک اچھے اور رائٹ وے میں, تو نیچرلی وہ پھر ان چیزوں کی طرف جو ہے نا وہ پھر فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ناؤ وی ہیو ٹو کائنڈ آف ریوارڈ آور سیلوز ان دیٹ وے. ان کا دماغ آٹومیٹکلی اس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئسولیشن اور اکیلے رہنا اور اپنے آپ کو پھر اس کی وجہ سے لونلینس, یہ چیزیں نا سب سے زیادہ پاورفل ہیں. جتنا انسان سوشلائز کرتا ہے, جتنا انسان اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کی مجلس میں رہتا ہے, فرینڈس کے ساتھ رہتا ہے, اور دیکھیں وہی والی بات ہے, تھراپیز کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی پورنوگرافی کے اگر آپ ایڈکٹ ہیں یا یو آر ایکچولی آر انیبل ٹو کنٹرول, تو اپنے آپ کو کبھی بھی نا وہ والا ٹائم نہ دیں, یعنی اپنے آپ کو آئسولیشن میں اکیلا پن نہ دیں. دوسری ایک اور چیز میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم نے نا کچھ ہمارے ٹریگرنگ پوائنٹس ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا نا, جو ہمیں ٹریگر کرتے ہیں چیزیں. ایون کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں, مثال کے طور پہ گھر کے اندر ایسی جگہ پہ کمپیوٹر پڑے ہونا, یا ایسی جگہ کے اندر آپ کا بیٹھنا بہت زیادہ جہاں پہ کوئی اور بندہ نہیں دیکھ رہا, یا آپ کی اسکرین جو ہے وہ دوسروں کی طرف سے چھپی ہوئی ہے,
تو یہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں جس میں شیطان آپ کو نیچرلی, یا پھر اس طریقے سے پیرنٹس کا باہر چلے جانا اور گھر میں اکیلے ہونا ود انٹرنیٹ, یہ ایک نیچرل ٹریگر پوائنٹس ہیں جو ہر بندہ, یعنی چاہے کوئی بھی بندہ ہو, اس کو آتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے وہ آگے کنٹرول کر لیتا ہے, وہ اپنے آپ کو پازیٹیولی اس کو یوز کر لیتا ہے, ورنہ نیچرلی یہ وہ ولنریبل پوائنٹس اور کنڈیشنز ہیں جہاں پہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا پھسلتا ہے انسان. آئی تھنک کہ یہ کچھ جگہیں جو ہے نا یہ ریزنس ہیں جن کو ہمیں تھوڑا سا نا کیٹر کرنے کی ضرورت ہے. حماس, وٹ ڈو یو تھنک ٹریگرز آج کے دور میں, کیا آپ کے خیال میں کیا بگیسٹ ٹریگر فار دس؟ اچھا علی بھائی, میں یہاں پر نا آپ کو اپنی تھوڑی سی اسٹوری, اپنی جو میری پرسنل اسٹوری ہے اس سے بھی تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ جب میں ایز اے ینگ پرسن میں نے اس کو کس طرح ٹیکل کیا اور اپنے آپ کو ٹرین کیا. آل دو جب ہمارے گروئنگ ایئرس تھے نا, ہمارے پاس یہ اپرچونیٹیز کم تھی, یہ میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا مجھے, اور ہمارے موبائل فونز, انٹرنیٹ, اور ہمارے پاس کنٹرول کے, لیکن ایون دو میرے پاس آئی تھنک 2006 یا اس سے پہلے ہی میرے پاس فون تو آ گیا تھا, مطلب یعنی اسکرین جس کے اندر انٹرنیٹ اور جس میں وہ والی چیزیں. میں ویسے کہہ رہا ہوں اس کے باوجود جو ہے نا اس کا میں جو میتھڈ جو میں نے پرسنلی یوز کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک قسم کا سائیکولوجیکلی ٹرین کرنا ہوتا ہے. اور میں نے پہلے بھی یہ چیز مینشن کی تھی, لیکن وہ یہ تھی کہ میں اپنے آپ کو کہتا تھا کہ کیا حماس تمہارا ذہن اتنا کمزور ہے کہ یو ول, مطلب یعنی میڈیا جو بھی کہہ رہا ہے یو ول بائی انٹو اٹ, ٹھیک ہے, جو تمہیں جس طرف گیئر کرنا چاہتا ہے تو تم گیئر ہو جاؤ گے, ٹھیک ہے نا. آر یو دیٹ ویک, آر یو دیٹ, تم اتنے کمزور ہو, تم یہ ہو, مطلب میں اپنے آپ کو نا میں ریبیلیس اس میں لگ گیا تھا, میں نے ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ڈیولپ کیا. میں نے کہا یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ میڈیا کی, اس کی, یہ کی مجھے اس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہے, میں آ جاؤں اس کی باتوں میں اتنی آسانی سے آ جاؤں, ٹھیک ہے نا, نہیں, آئی ہیو ٹو ریبیل. اور وہ میں نے جو اپنی ریبیلیس نیچر اور وہ جو آپ کیا کہتے ہیں کہ کانٹریرین ابیلٹی ہے نا اس کو ٹریگر کیا, ٹھیک ہے, کانٹریرین نیچر کو. اور اس میں یہ تھا کہ وہ میں نے اس چیز پہ ٹریگر کیا کہ مطلب یعنی وائی شوڈ آئی لیٹ اٹ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, وہ آ رہا ہے, اگر میرے سامنے کوئی کیوں آتا بھی نا تو اس کے بعد میں اپنے مائنڈ کو کہتا کہ میں واقعی میں کمزور ہوں, آئی ایم ناٹ ویک, میں اپنا برین کو کیوں ان کے ہاتھ میں دوں, ٹھیک ہے نا, آئدر وہ میڈیا ہو, آئدر وہ آڈیو ہو, آئدر وہ کوئی بھی کیوز ہو, ٹھیک ہے. اور کیوز کیا ہوتے ہیں, پرائمری کیوز دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک آڈیو ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ویژول, ٹھیک ہے نا. یہ دو کیوز ہیں, آئدر ایک ویژول فارم میں آپ کے پاس یہ کیو آئے گا یا آڈیو فارم میں یہ کیو آئے گا آپ کے پاس. ان دونوں طریقوں سے یہ برین کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ اس میں ٹریگر ہونی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی چیز کو سب سے پہلے آپ کو یہ جو ویژول کیو ہے اس معاملے میں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہا. اب ویژول کیو کیا ہوتے ہیں, ویژول کیوز جو ہیں وہ ادر دین میڈیا بھی, میوزک ہو گیا آپ کا, ہاں میوزک تو آڈیو ہو گیا نا, تو جو ویژول میں ہے نا, ویژول کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں کیسی کیسی جگہوں پر جا رہے ہیں, اگر آپ مارکیٹس میں جا رہے ہیں, اگر آپ وہاں واک کر رہے ہیں, وہاں پر وہ ساری چیزیں چھوٹے چھوٹے پوائنٹس, یونیورسٹیز, وہ تو جو آج کل ماحول چل رہا ہے, ینگسٹرز آتے ہیں میرے پاس جسٹ ٹو ایڈ اور وہ روتے ہیں آ کے, بالکل, وہ کہتے ہیں کہ جو ڈریسنگ ہمیں نظر آتی ہے, وہ ہم ایسی بات کریں تو آگے سے وہ سسٹرز وہ آگے سے کہتی ہیں کہ نہیں یہ تو آپ نظر آپ کی نظر تو آپ کا مسئلہ ہے, تو وہ اب کیسے بندہ سمجھائے, وہ تو میلز ہی آ کے بتاتے ہیں نا اور وہی سمجھتے ہیں. اینی وے دیکھیں, ایون ایف اگر اس موقع پہ آپ موجود ہیں, آپ کو ڈال دیا گیا, آپ سمجھو کہ ہاں جی میرا ہی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, آپ سمجھیں کہ ہاں ٹھیک ہے میرا ہی مسئلہ ہے, میں نے کیوں نہیں کنٹرول کیا, کیونکہ آپ وہ تو نہیں کر سکتے ابھی کرنٹلی. آپ کیا کسی کو دوسرے کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں کر سکتے آپ اپنے اوپر لیں, آپ اپنی سیلف کنٹرول کو اور مضبوط کریں اس نیچر کے ساتھ. مغیرہ, کسی دور میں حیا, اس کا تعلق میں سمجھتا ہوں حیا سے بھی بڑا ہے, کیونکہ اف آئی لک ایٹ مائی چائلڈہڈ اینڈ مائی سیلف ڈیورنگ ٹین ایج, تو اتنی حیا تھی کہ جیسے وہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ مووی میں کوئی سین آ جائے, بچپن میں دیکھتے تھے کزنس کے ساتھ, تو اتنی حیا تھی کہ یار نہیں بس آگے کر دو یا نظریں جھکا لو, دیکھا ہی نہیں جاتا تھا, یعنی وہ ایک اندر سے نا وہ چیز نہیں اٹھتی تھی کہ یار نہیں دس از سو بیڈ, دس از سو بیڈ. تو ڈو یو تھنک کہ دس جنریشن ہیز بین ڈی سینسٹائزڈ, یہ ایک ایجنڈا کے مطابق ڈی سینسٹائزیشن اکر ہوئی ہے, ڈو یو تھنک؟ علی بہت اچھا آپ نے پوائنٹ مینشن کیا ہے, اینڈ آئی تھنک دیکھیں وہ الیگزینڈر پاپ کی مجھے ایک نا بات یاد آتی ہے, اس کی ایک بڑی مشہور اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کہتا ہے وی فرسٹ انجور دین پیٹی اینڈ دین وی امبریس. کہ نیچرلی نا اللہ معاف کرے شیطان کا بھی یہی پروسیس ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو نا ڈی سینسٹائز کرواتا ہے, یعنی فحاشی کو نا بہت زیادہ عام کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ بڑی سخت بلکہ کہا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, کہ وہ لوگ جو ہے وہ اموڈسٹ اور فحاشی کی چیزیں پھیلاتے ہیں
اور ان کو شائع کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ ان کو عبرت بناتے ہیں. تو اصل میں ہمارے دین میں اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں گناہوں کی تشہیر کرنے کو ناپسند کیا گیا, چھپانے کا حکم دیا گیا. اور بہت سی احادیث ہیں کہ اپنے بھائیوں کی گناہوں کو چھپاؤ. اور اسی طریقے سے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سختی بھی فرمائی. آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ جو اعلانیہ گناہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرتے. کل امتی معافی الا المجاہرین. تو یہ حدیثیں اس طرح کی موجود ہیں. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے بڑی بات, اور میرے خیال ہے سولوشن میں بھی ایک سب سے اہم بات یہ ہے جو میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں جب وہ روتے ہیں, جیسے آپ بتا رہے ہیں نا, لٹرلی میں نے اپنے بڑے بڑے بھائیوں کو دیکھا ہے جو روتے ہوئے پورنوگرافی اور اس طرح کے مسئلوں پہ روتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کنٹرول نہیں ہوتی, ہمیں بتائیں ہم کیا کریں. تو میں کہتا ہوں یہ آپ کا جو رونا ہے نا, ٹھیک ہے نہیں ہوتی ہیں اور آپ سے غلطی ہو جاتی ہے, میں آپ سے ایک کام آپ مجھے کر دیں. میں یہ نہیں کہتا آپ ان کو چھوڑ دیں, میں ان سے وعدہ ایک چیز کا لیتا ہوں, اور وہ وعدہ میں یہ لیتا ہوں کہ آپ یہ جو آپ کو یہ ایک گروٹسک قسم کا جو آپ کا امیج بنا ان چیزوں کے بارے میں, اور آپ کو یہ ڈیٹیسٹیبل یہ فیلنگ آتی ہے اس چیز کے خلاف, اور آپ اس سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کو اس پہ گلٹ ہوتا ہے نا, مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ نے یہ گلٹ کبھی ختم نہیں ہونے دینی. ڈیسینسٹائز اپنے آپ کو نہیں ہونے دینا. اور یو نیڈ ٹو کیپ آن ریمائنڈنگ یور سیلف کہ یار یہ غلط ہے اور یہ گندگی ہے اور آپ نے اس چیز کو اتنی اہمیت دینی ہے. ویری پاورفل سولوشن. تو اگر آپ یہ, میں نے کہا یہ کر لینا, ایک وقت آئے گا آپ کو یہ کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے آپ کو نکال دے گا. کیونکہ ہوتا یہ